فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں، اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے، جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے۔ اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ جب ہندوستان نے حملہ کیا، آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا، آپ کے مدارس پہ حملہ کیا، آپ کی خواتین کو شہید کیا، تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ کہ یہ جو پورا بیانیہ میں نے کہا، دے ہیو اے کامیکل obsession with army۔ صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں، وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ They'll not talk about the real issues because that is their whole politics۔ اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ That's not important۔ آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دی، ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا، ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا؟ ان کے خیال میں تو این ایس سے بھی لگ چکا تھا، ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا، وہ تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا۔ تو ان کو تو ایک مینٹل، ایک وہ کہتے ہیں نا، ایک ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کے ارد گرد، فوج کے بارے میں بات کرو، فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ، فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو، بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از، بٹ دس از ون آف دی ریزن، تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں، میں اپنی کرپشن جاری رکھوں، میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں۔ اس پہ توجہ نہیں لانی تو ان سب کو جو سا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نائیو ہے نا۔ السلام علیکم دوستو، ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل الرحمان۔ آج ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کی تفصیلات ابھی تک آپ کے سامنے پہنچی ہوں گی ٹی وی اسکرین پر، مختلف ٹی وی بلیٹنز لائیو کوریج بھی اس کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی اس کی بات شروع ہو گئی ہے۔ آج پہلی بار ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا، یہ کم از کم ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کی انہوں نے وضاحت بھی کی کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی رہنما نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو آج اس پی ٹی آئی کے سربراہ یعنی عمران خان ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے کبھی بھی جو ہے آئی ایس پی آر یا فوج کا بھی سیاستدانوں کے بارے میں کبھی بھی اس طرح کا انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ اور آج پریس کانفرنس میں انہوں نے جو دو تین بڑے اہم جو ہے وہ نکات بتائے، اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ نکات، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ خاص طور پہ اس میں انہوں نے باقاعدہ سیکورٹی تھریٹ قرار دیا، یعنی جو بانی پی ٹی آئی ہے اس کو ایک سیکورٹی تھریٹ کے طور پہ انہوں نے ڈکلیئر کیا، اور ساتھ ہی وہ ذہنی مریض بھی قرار دیا، اور ساتھ میں ان کی تفصیلات پھر بتائی کہ ہم ان کو جو ہے وہ ذہنی مریض کیوں بتا رہے ہیں، یا اگر سیکورٹی تھریٹ ہے تو وہ کس معنوں میں۔ اس میں جو ہے انہوں نے ان کے جو ٹویٹس وغیرہ عمران خان کی طرف سے یا پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے جو ٹویٹس کیے گئے، وہ ٹویٹس دکھائے گئے، جو وہ ٹویٹس، اور پھر میڈیا انڈیا چینل اور اس طرح افغان میڈیا پر جس طریقے سے یہ بیانیہ چلایا گیا پی ٹی آئی کا، تو یہ اوور آل جو ہے آج یہ ڈسکس ہوا، اور آج اس پر جو ہے ڈی جی ایس پی آر نے کھل کر بات کی۔ اچھا، اس میں جو ہے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو یا کسی پارٹی کے سربراہ کو سیکورٹی تھریٹ قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بس اب ختم ہو گئی کہانی، اب کہانی ختم ہو گئی، اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ اب اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوج نے باقاعدہ جو ہے وہ پالیسی بنا لی ہے، اور آج اس کا جو ہے یعنی پریس کانفرنس سے پہلے ظاہر ہے کہ پالیسیاں بہت ساری بن چکی ہوں گی، یہ عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے، اور وہ اس کے لیے ایک پریس کانفرنس کی گئی پالیسی، اس کا مطلب ہے کہ پہلے بن چکی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بھی کہ ان کا کیا کرنا ہے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ان کا بھی کیا کرنا ہے۔ جو لگ رہا ہے اس کے مطابق حال ہی میں جو ہے وہ پاکستان میں لبیک پر جو ہے وہ پابندی لگائی جا چکی ہے، لبیک کے جو ہے وہ پورے جو ہے ان کے اس کی جو ہے سرگرمیاں بند کر دی گئی ہے۔ پی ٹی ایم پر جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پر پابندی لگ چکی ہے، وہ بھی جو ہے اس وقت آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ تیسرا بڑا جو ہے اب پی ٹی آئی ہے، جس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اتنی بڑی فالوئنگ ہے اور اتنی بڑی پارٹی ہے، چاروں صوبوں میں پہلے ہوئے اس کے فالوورز ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پاک فوج کافی عرصے سے ایک جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے، لیکن اب جس طریقے سے جو ہے وہ جارحانہ انداز کے
ٹویٹس سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ آخری جو ان کا ٹویٹس آیا تھا اس میں جو کہا تھا کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے تو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے یہ غداری ہے، یعنی پاک فوج سے تعلق رکھنا جو ہے اب جو ہے اس کو ایک غداری کے طور پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے اب وہ پاک فوج اور نے جو ہے باقاعدہ ایک پالیسی بنا لی ہے کہ اب پی ٹی آئی کو جو ہے اس پر پابندی لگنے والی ہے، یعنی یہ ایک خیال ہے آپ اس کو کہ یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کے الفاظ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ سیکورٹی تھریٹ کسی کو قرار دیتے ہیں تو سیکورٹی تھریٹ تو پھر ختم ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کو تو اس تھریٹ کو ختم کرنا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مینیج کرنے والی اگر بات ہوتی تو آپ تو ابھی تک کوششیں کر رہے تھے، مینیج کی تو کوششیں ہو رہی تھی، اب جو ہے آپ اس لیول پر اس خطرے کو صرف پی ٹی آئی کو اس لیول پر آپ نے رکھ دیا کہ جس کے بعد آپریشن اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے، آپریشن، یعنی اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کا بتایا بھی کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے، یہ کچھ دنوں میں جو ہے اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے، اور شاید ایسا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے کہ جو کبھی بھی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے ہو، شاید ایک بار آ چکا ہے بھٹو صاحب کے حوالے سے، اس طرح کا جو ہے کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ باقی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ہے جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو جو ہے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اس پہ گورنر راج لگ سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ ان کی پوری حکومت جو ہے وہ اس میں جو ہے معاملات کیے جا سکتے ہیں، ان کی حکومت گرائی جا سکتی ہے، اس کے لیے کئی راستے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، پی ٹی آئی پر مکمل پابندی لگ سکتی ہے۔ دو تین چیزیں اور ہو سکتی ہیں کہ جتنے ان کے جو ہے وہ جو سوشل میڈیا جو ان کی کمپین چلانے والے لوگ ہیں، چاہے پاکستان ہے، پاکستان کے باہر ہے، ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن اس کی بھی تیاری کی جا چکی ہے، ہمارے ذرائع اس سے جو ہے ہمیں جو معلوم ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے اس کی ابتدا بھی کر دی ہے شہزاد اکبر، اور اسی طرح عادل راجہ کے حوالے سے باقاعدہ برطانوی حکومت کو جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان یا جو بھی جو دبئی میں، امریکہ میں، برطانیہ میں جو بھی ان کے جو سوشل جو ٹویٹر یا جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، ان سب کی بھی جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ان کی مانیٹرنگ اور اس کی رپورٹیں تیار کی جا چکی ہے۔ خاص طور پہ یہ جو پچھلے کچھ ایک آدھ ہفتے سے یہ جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا، اس نوٹیفیکیشن کے معاملے میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ڈیلی رکھی گئی تھی، کچھ چیزیں جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ چھوڑی گئی تھی تاکہ جو ہے وہ پوری مانیٹرنگ کا جو ہے وہ سسٹم بنایا جائے کہ کس طریقے سے کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے جو پی ٹی آئی کے جو جتنے ان کا بیانیہ چلانے والے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز چلانے والے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے جو پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ جن کو جو ہے اب تک چھوٹ حاصل تھی، اب شاید آگے جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ ان پر ان کی گرفت کی جا سکتی ہے۔ ایک اہم معاملہ جو ہے وہ اس جو پورا پس منظر یعنی پی ٹی آئی کا یہاں تک پہنچنا اور پھر پاک فوج کی طرف سے جو ہے اس طرح کا سخت رد عمل آیا، اس میں جو ہے ایک چیز جو ہے وہ بڑی مسنگ ہے، اور یقیناً یہ میٹنگوں میں تو ہوتی رہی ہوگی لیکن عام عوام کے سامنے کبھی جو ہے اس نقطے سے کبھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ جو سیاسی جو پی ٹی آئی کا جو ایک سیاسی معاملہ تھا، اس کو سیاستدانوں نے حل کرنا تھا، اس کو جو ہے مسلم لیگ نون نے حل کرنا تھا، اس کو جو ہے پیپلز پارٹی نے کرنا تھا، یہاں پر کراچی میں ایم کیو ایم نے اس گیپ کو فل کرنا تھا، لیکن سیاسی جماعتوں کا جو ایک کردار ہے وہ اوورال وہ بڑا جو ہے وہ منفی رہا اور بڑا جو ہے مایوس کن رہا، کیونکہ یہ جو سیاسی معاملہ تھا یہ سیاسی جماعتوں نے ہینڈل ہی نہیں کیا، سیاسی جماعتوں نے اس میں سنجیدگی نہیں دکھائی، اس لیے جو ہے یہ ان کی ناکامی کی وجہ سے آج معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک سیاسی جماعت اور پاک اور فوج جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، اور شاید یہ جو یہاں کی بڑی تجربہ کار سیاسی جماعتیں یہ ان کی کوشش بھی یہی تھی یا ان کی پلاننگ کا بھی ایسا ہے کہ کسی طریقے سے آمنے سامنے لایا جائے فوج کو اور ایک بڑی مقبول پارٹی کو، تو لیکن یہ ہے کہ یہ پارٹیوں نے جو ہے یہ ایک مایوس کن کردار ہے، اور اس پر ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جب آپ کو حکومت دی گئی پنجاب میں تو پنجاب میں آپ نے جو ہے اس
جو پارٹی جو پی ٹی آئی کا جو گیپ ہے وہ آپ نے فل کیوں نہیں کیا. اسی طرح جو ہے کے پی کے میں جو ہے فل کیوں نہیں کیا گیا. وہاں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گورنر تھا, گورنر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اس نے اس طریقے سے دلچسپی نہیں دکھائی. کراچی سندھ میں جو ہے یا خاص طور پہ کراچی میں ایم کیو ایم کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر سیٹیں دی گئی تھی, لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ یہاں ڈیلیور نہیں کر سکا, پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکا. قومی سطح پر صوبائی سطح پر جو ہے سیاسی جماعتیں وہ پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے انگیج نہیں کر سکے, پی ٹی آئی کے ورکرز کو انگیج نہیں کر سکے, جس کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی اور فوج دونوں آمنے سامنے آ گئے. اور ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ملک کو ہوگا, ریاست کو ہوگا, فوج کو ہوگا اور پی ٹی آئی کو تو ہوگا ہی. دیکھتے ہیں آگے کیا حالات ہوتے ہیں, کیا کس طرف حالات بدلتے ہیں. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.